ایک شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیتا، تو اس کو بنا بتائے اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے؟ بھائی ایسے نخریلے آدمی کو تو دینے ہی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی، جب اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، تو ان کے لیے ویسے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ قرض لے لے کر کے دیتے نہیں ہیں، مر جاتے ہیں قرض باقی رہتا ہے، وہ سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو شریعت نے ان کے لیے حلال کیا ہے اس سے بھاگ رہے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ نہیں کھاتے، ہم زکوٰۃ فطرہ نہیں کھاتے، زکوٰۃ فطرہ نہیں کھاتے، قرض لے لے کر کے نہیں دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرے کے تو مستحق ہو، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اگر واقعی شرعاً فقیر ہو تو تم مستحق ہو زکوٰۃ کے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ جل وعلا نے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ رکھی ہے، فطرہ رکھا ہے، تاکہ جو مسلمان ہمارا بھائی جو ہے وہ ہماری عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا یا مفلوک الحال ہے، تو مالدار اپنی کمائی سے اس کی مدد کرے زکوٰۃ کے نام پر، فطرے کے نام پر، تو ان کا۔ لیکن بس یہ شیطانی وسوسہ ہے، زکوٰۃ لینے سے چڑھتے، ارے ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھاتے، اور مانگ مانگ کر کے کھاتے۔ مانگنا جو ہے، جب کام کرنے کے لگ جاؤ کماؤ، بھیک کو مانگتے، بھیک مانگنا تو حرام ہے، جو کام کر سکتا ہے اس کو بھیک مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو بھیک مانگ رہے ہیں اور زکوٰۃ مل رہی ہے بیٹھے بیٹھائے تو نخرے آ رہے ہیں، اور قرض بھی لیتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے قرض دے دیں گے، بھائی اب یہ مہینہ ختم ہوگا نا تو فوراً لا کے دے دیں گے، اور سال بھر پورا جاتا تو مہینہ ختم ہی نہیں ہوتا اس کا۔ قرض کتنا سخت حکم ہے، یہ میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ اس کے اوپر کچھ دین ہے، دین مطلب قرض وغیرہ واجب الادا، کچھ ہے، صحابہ کرام نے عرض کی سرکار اس پر کوئی دین نہیں ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس پر کوئی دین ہے قرض وغیرہ، لوگوں نے کہا ہاں ہے، فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے اس کا دین ادا کیا جا سکے، لوگوں نے عرض کیا ہاں حضور اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کا دین ادا کیا جا سکے گا، حضور نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک جنازہ لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دین ہے، لوگوں نے کہا ہاں دین ہے، کہا کچھ مال چھوڑا ہے کہ جس سے اس کا دین ادا کیا جائے، تو لوگوں نے کہا نہیں مال تو نہیں چھوڑا ہے، تو سرکار نے اب دیکھو وہ جو رحمت للعالمین ہے، لیکن قرض کا معاملہ کتنا سخت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ لے جاؤ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کتنا سخت، کیا فرمایا کہ جاؤ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ نے دولت بھی دی تھی، انہوں نے عرض کی حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا دین میں ادا کر دوں گا۔ تو اب سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دین کا اتنا سخت حکم ہے، اور آج رواج بن گیا ہے کسی سے قرض لے کر کے اور نہ دینا، کہتے رہے ہاں یار میں تو خوب اچھی طرح سے ہر کام کر لیتا ہوں، بچی کی شادی بھی کر لیا، بیٹے کا ولیمہ بھی کر لیا، اور یہ بھی کر لیا، کہاں سے؟ ارے یہاں سے لون لیا، اس سے مانگا، ان سبوں نے جو قرض دے دیا کب؟ ارے کون دیتا ہے معاذ اللہ۔ زکوٰۃ جس کا اگر وہ مستحق ہے، شریعت نے اس کے لیے وہ چیز جو ہے مالداروں پہ واجب رکھی ہے، اس کو تو برا جانتا ہے اور قرض لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بات میں نے جنرل کی ہے، لیکن بتا کر کے زکوٰۃ کا دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کو زکوٰۃ دے تو کہے بھائی زکوٰۃ کا لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو بہت زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں بھائی لے زکوٰۃ لیتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ کہا گیا کہ زکوٰۃ جیسے تمہارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، غریب ہیں، ان کو عیدی کے نام پہ دے۔ زکوٰۃ کا مال جو ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کی نیت ضروری ہے، لینے والے کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ علماء وغیرہ کی خدمت میں یہ کہا کہ مت دو کہ یہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، بلکہ کہو کہ حضور آپ کا نذرانہ ہے۔ تو اب کیا ہے کہ عالم بھی خوش ہو جائے گا، علم کی خدمت بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔
مگر مطلب یہ کہ شریعت مطہرہ نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. میں نے تو پہلے جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ کچھ لوگ بلا وجہ کا تو ہم لوگ زکوٰۃ فطرہ نہیں کھاتے، زکوٰۃ فطرہ نہیں کھاتے. جو اللہ جل وعلا نے تمہارے لیے مالداروں پر واجب فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان غریب کا بھلا ہو، اس کو تم برا جانتے ہو، اور جو واقعی برا ہے بھیک مانگنا اس کو بہت اچھا جانتے ہو. لوگوں سے سوال کرنے کے لیے طرح طرح سے بہانے اللہ خوب جانتا ہے. لیکن کیا کرے بتا کیا کرے، ہماری ماں بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، کیا بتاؤں ڈاکٹر نے یہ لکھ دیا، حالانکہ اچھی خاصی ہے وہ، تو کیا مدد کر دیا، یہ جھوٹ بول کر کے لیا تم نے، اس میں شرم نہیں آتی. اور زکوٰۃ اگر کہہ دی دیا ہے تو ان کی ناک جو ہے اور نیچی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. اور دینے والوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ دینے والوں کو جو ہے جتا جتا کے مت دیا کرو، بلکہ بند مٹھی دے دو اسے. بھائی چاہے عیدی کے نام پہ دے دو، بقرہ عیدی کے نام پہ دے دو، یا تمہاری بچی کی شادی بھی آئے نا، لو یا میری طرف سے تھوڑا رکھ لو. اس طرح سے جو مستحق ہے اس کو، یہ نہیں کہ جو مستحق نہیں ہے رشتہ دار دیے چلے جا رہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. مستحق کو دو. اگر ضرورت مند واقعی شرعی طور پر مستحق ہے تو اس کو اس کی مدد اس طور پہ آپ کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہہ کے دو، فطرہ کہہ کے دو، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیدی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کے بچے کے ختنے کے موقع پر جو ہے یہ ہبہ ہے، جو بھی کہہ سکتے ہو. اس طرح کہو گے. بہرحال زکوٰۃ کے لیے دینے والے کی نیت شرط ہے، لینے والے کا جاننا ضروری نہیں ہے.